دوسرا، اگر یہ مشورہ آپ کو حنفی امام دے رہا ہے تو انہیں کہو کہ تم لوگ جب حج اور عمرے کی ٹریننگ کراتے ہو اس میں اپنی پبلک کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب تم خانہ کعبہ شریف جاؤ گے اور مسجد نبوی میں وہاں پہ امام رفع الیدین کرتا ہے تو جتنے حنفی دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں وہاں امام کی پیروی کریں اور رفع الیدین شروع کر دیں. الٹا پٹی بڑھا کے بھیجتے ہیں کہ اتنے جا کے گمراہ نہ ہو جانا, اپنے طریقے سے نماز پڑھنا بلکہ انہیں پیچھے پڑھنا نہیں نا. قانون میں ہی ڈال سکنا, اپنی باری آئے تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہ ہو اور امام کعبہ کے پیچھے اپنے طریقے سے نماز ہو, انڈیا پاکستان کے بابوں کی بتائی ہوئی نماز. اور جو سعودی عرب میں حرمین کی سرزمین میں نسل در نسل نماز ٹرانسفر ہو رہی ہے جو بخاری مسلم کے مطابق رفع الیدین والی نماز ہے, وہ پڑھنی کوئی نہیں. امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے, امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا, تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے. لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں. خیر, امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا. تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا, فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریق تھا, یہ ان کے اندر توسع تھا, ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں, بہت چھوٹے, پست قامت, لہٰذا ہمیں بس تفریق کی بدکاری ہی کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم اپنے قد کو بڑھا سکیں, اس لیے کہ ہم خود بونے ہیں. تو جب خود بونے ہوں گے تو ہمیں کسی کے قد پر بات نہیں کرنی ہے. تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. میں صرف ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا, سیاست میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. مذہبی جماعتیں اور مذہبی لیڈران گرامی وہ بھی یہ بدکاری کر رہے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اس امت کو. کتنا دل دکھا ہوگا رسول اللہ کا گنبد خضرا میں یا ایھا المدثر, کہ جس طرح وہ کبھی پرندہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایک تنکا اٹھا کر کے لاتا ہے اور پھر وہ گھونسلہ بناتا ہے. تو کہا مدثر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تنکا تنکا کر کے امت کو جوڑنے والے محبوب. کوئی حبشہ سے آیا, کوئی شام سے آیا, کوئی مصر سے آیا, کوئی روم سے آیا, کوئی مکے کا باسی, کوئی مدینے کا باسی, ایک ایک فرد کر کے تنکا تنکا کر کے امت کو جوڑ دیا. اور ہم اپنے سفلی جذبات کی تکمیل کے لیے, اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے, تعلی کے لیے, تکبر کے لیے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بخیل